السلام علیکم انفارمیشن ہاؤس کے معزز سامعین محترم، سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی تمام لشکر جنات اور انسان اور پرندے سے جمع کیے گئے۔ ہر قسم کے الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں ڈھونڈ ڈالے۔ ماضی میں کچھ لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ جنوں اور پریوں کی کہانیوں کی کتاب ہے، اس میں چونٹیاں ایک دوسرے سے باتیں کرتی بتائی گئی ہے۔ یہ چونٹیاں ایک دوسرے تک پیغامات بھی پہنچاتی ہے۔ دور حاضر میں وہ لوگ زندہ ہوتے تو یقیناً انہیں شرمندگی ہوتی، کیونکہ چونٹیوں کے بارے میں جدید تحقیق سے کی گئی ایسے حقائق سامنے آئے ہیں جو پرانے زمانے میں انسان کے علم میں نہ تھے۔ تحقیق نے ثابت کر دیا کہ کچھ جانوروں اور حشرات الارض کا طرز زندگی انسانی طرز حیات کے قریب اور مشابہ ہے، جن میں چونٹیوں بھی شامل ہیں۔ چونٹیوں کے بارے میں درج ذیل حقائق اس بات کے ثبوت میں پیش کی گئی ہے۔ چونٹیاں مرنے والے چونٹیوں کو اس طرح دفن کرتی ہے جس طرح انسان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کام کاج کی تقسیم کر رکھی ہے اور تقسیم کار کا ایک نہایت عمدہ نظام ان کے ہاں رائج ہے۔ ان میں منیجر، سپروائزر، فورمین اور ورکر وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ کبھی کبھار آپس میں مل بیٹھتی ہے اور گپ شپ کرتی ہے۔ باہمی بات چیت اور ابلاغ کا بھی ان کے ہاں ایک نہایت ترقی یافتہ طریقہ رائج ہے۔ ان کی باقاعدہ بازار لگتے ہیں جہاں اشیاء کا تبادلہ کرتی ہے۔ چونٹیاں موسم سرما میں طویل عرصے کے لیے اناج کا ذخیرہ کر لیتی ہے۔ اس اناج میں سے کونپلی نکلنے لگے تو اس کی جڑیں کاٹ دیتی ہے، گویا یہ اس بات سے باخبر ہے کہ اگر انہوں نے اسے اگنے دیا تو یہ گل سڑ جائے گا۔ اگر بارشوں کی وجہ سے ان کا ذخیرہ کیا ہوا اناج گیلا ہو جاتا ہے، یہ اسے خشک کرنے کے لیے دھوپ میں ڈال دیتی ہے۔ یہ خشک ہو جائے تو چونٹیاں اسے اندر لے جاتی ہے۔ سامعین محترم، اس موضوع پرسخن کو آگے بڑھانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ چونٹی ایک عام معاشرتی مکوڑا ہے جو تقریباً دنیا کے ہر حصے میں پائی جاتی ہے۔ یہ حشرات الارض کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ شہد مکھی اور چونٹی ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتی ہے۔ چونٹیاں انتہائی منظم بستیاں بناتی ہے جو حجم اور ہر رقبے کے لحاظ سے کافی بڑی اور لاکھوں پر بھی محیط ہو سکتی ہے۔ ان میں بعض اقسام کے چونٹیاں اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا میں چونٹیوں کی کم از کم 12,500 نسلیں پائی جاتی ہے۔ چونٹیاں سوائے انٹارکٹیکا کے دنیا کے ہر بر اعظم میں پائی جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ وہاں سردی بہت زیادہ ہے، اس لیے وہاں زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک معمولی سی چونٹی اپنی وزن سے تقریباً 20 گنا زیادہ وزنی چیز اٹھا سکتی ہے، اور تو اور چونٹیوں کی کچھ نسلیں اپنی وزن سے 100 گنا زیادہ وزنی چیز بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اگر چونٹی کی جسامت دیکھے اور اس کی اتنی سخت کام بھی دیکھے تو چونٹی دنیا کی سب سے زیادہ کام کرنے والی چیز ہے۔ چونٹیوں کی کچھ قسمیں کی آنکھ نہیں ہوتی۔ زیادہ چونٹیاں پانی کے اندر بھی 20 سے 24 گھنٹے تک زندہ رہ سکتی ہے۔ بہت سے ممالک میں چونٹیاں لذیذ کھانے کے طور پر بھی کھائی جاتی ہے، خاص کر چین میں۔ چونٹیوں کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں جن کو بچے پیدا کرنے کے لیے نر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چونٹیوں کی کچھ نسلیں دوسری نسلوں کو اپنا غلام بنا کر رکھتی ہے۔ چونٹیاں سونگھنے کے لیے اپنے اینٹینا کا استعمال کرتے ہیں۔ چونٹیاں خود کی صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں۔ ویسے تو چونٹیوں کی کالونی اتنی لمبی نہیں ہوتی، لیکن آج تک کی سب سے لمبی کالونی 6000 کلومیٹر لمبی تھی۔ چونٹیوں کی عمر 45 سے 60 دن ہوتی ہے۔ چونٹیاں اپنی مضبوط ٹانگوں کی وجہ سے بہت تیز دوڑتی ہے۔